نماز آپ نے ادا کی، جہاں پر اکیلے تھے آپ نماز میں تھے، یا ویسے آپ مسجد میں پہنچے، جماعت کے بعد نماز ہو گئی، اس کے بعد آپ سنتے پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کیا کریں اپنے لیے، اور جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ آج اس وقت میں سب سے کمی کس بات کی رہ گئی کہ دعا لوگ نہیں مانگتے، بس ایک دعا ہو گئی اٹھ کے چلے گئے، اپنے لیے بندے دعا خود نہیں مانگتے، جس وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتیاں بھی ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، فتنے فساد ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں، یا اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے۔ اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، اپنی جگہ بیٹھ کے مانگیں گے، تنہائی میں بیٹھ کے مانگیں گے، اپنے اللہ سے اپنے دل کی باتیں کریں گے، یا اللہ میری یہ ضرورت بھی ہے، میری یہ ضرورت بھی ہے، میری یہ ضرورت بھی ہے۔ کہتے ہیں نا، یہ اللہ کے نبیوں کا شیوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام دن کے وقت تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نبی اکیلا ہوتا ہے پہلے دن، یہ بات واضح ہے۔ جب اللہ نبوت کا تاج نصیب فرماتے، نبی اکیلا ہوتا ہے۔ اب وہی اللہ کے نبی ہے، کسی کے ساتھ کتنے امتی ہے، کسی کے ساتھ کتنے امتی ہے، اور یہ ثمر ہے دن کے وقت دعا، رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا، دن کو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اللہ کی طرف بلانا، اور رات کے وقت نمازوں میں دعاؤں میں اللہ کو بندوں کی طرف متوجہ کرنا۔ یا اللہ یہ بندوں کو دعوت تو میں نے دی ہے، تیری بات پہنچائی ہے، نیکی کی بات پہنچائی ہے، اچھائی کی بات پہنچائی ہے، یا اللہ انہیں قبول بھی فرما لے۔ اب پھر اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اسے قبول کر لیتے ہیں، وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، کسی کی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ سارے انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے کامیاب ہو کر گئے ہیں، کوئی نبی بھی ناکام نہیں ہوا، سارے نبی کامیاب ہو کر کامران ہو کر دنیا سے گئے۔ اکیلا نبی دعوت دی، اسلام پھیلایا، اسلام کی بات پہنچائی، امن کا درس پہنچایا، رات کو عبادت کی، اللہ سے مانگا یا اللہ ان کو مسلمان بنا دے، ان کو اچھا بنا دے، اگر یہ چور و چکے ہیں تو یا اللہ ان کو حیا عطا فرما دے، ان کو اپنے خزانوں سے اچھی روزی نصیب فرما دے، اگر بے حیا ہے تو انہیں با حیا بنا دے، اور اگر بد اخلاق ہیں تو یا اللہ انہیں با اخلاق بنا دے۔ دعا مانگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اکیلے ہیں، فاران کی چوٹیوں پہ اکیلے کھڑے ہیں، اور اللہ کی طرف لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، امن کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، اکیلے کھڑے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ سارے نبی کامیاب ہیں، سارے نبی کامیاب ہیں۔ جب رسول اللہ دنیا سے جانے لگے، کتنے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ 1,44,000 یا 24,000 کا مجمع میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا تھا۔ اکیلے دعوت دی، اللہ نے لاکھوں کا مجمع حضور کے سامنے کھڑا کر کے میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، کہ یہ بتا دیا کہ اے میرے محبوب، یہ آپ کی وہ محنت تھی جو ثمر آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے آپ نے کوشش کی تھی، محنت کی تھی، اے میرے لاڈلے نبی آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمایا اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت آ گئی ہے، فتح آ گئی ہے، آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ فوجیں اسلام میں داخل ہو جائیں گی۔ اب فوجوں کا اسلام میں داخل ہونا، میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، میرے نبی اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، یا اللہ میں خوش ہوں کہ جو محنت میں نے کی ہے، یا اللہ میری زندگی میں اس محنت نے رنگ لایا ہے، اور یہ سامنے کتنے مسلمان موجود ہیں۔ اب ان مسلمانوں کی محنت کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس اسلام کو آگے پہنچایا، اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچایا، امن کا درس دیا، اخلاق کا درس دیا۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں اللہ نے اسلام کی آواز چلا دی ہے، پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں ایک مسلمان بھی نہ ہو، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ آج تک ہم نے کسی کارگزاری میں یہ بات بھی نہیں سنی کہ کوئی ایک دنیا کا ایسا ملک بتا دے جہاں پر ایک مسلمان بھی نہ ہو، یہ بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ
کوئی بزرگ فرماتے ہیں ہم سفر کر رہے تھے تو ایک ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں جزیرہ ہے اور سارا کا سارا جنگل ہے. ہم نے دیکھا آگے چل کے ایک گاؤں نظر آیا جہاں تھوڑی سی آبادی تھی. ہم وہاں پہنچے, وہاں جا کے دیکھا, ہم نے پوچھا یار مسلمان؟ کہا جی کچھ لوگ مسلمان بھی ہیں. کہا جی یہاں پر کون آیا تھا جو اسلام کی دعوت دینے والا؟ انہوں نے کہا جی یہ 2 قبریں نظر آ رہی ہیں, یہ 2 بزرگ تھے جو آئے تھے, جو اسلام کی دعوت دینے آئے تھے, نبی پاک کا پیغام پہنچانے آئے تھے, ان کی قبریں یہ ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محنت نے کتنا رنگ لگایا ہے کہ کامیاب ہو کر یہ اسلام آج پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں جائے کہ مسلمان بھی نہ ہو. تو یہ رمضان المبارک ہمیں یہ خوشخبری دینے کے لیے آتا ہے اور ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے کہ مسلمانوں اسلام کی طرف آ جاؤ, اللہ کی طرف آ جاؤ. جس مقصد کے لیے میرے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا اور جس مقصد کا درس تمہیں رسول اللہ نے دیا تھا, اس مقصد کو سمجھ جاؤ اور دنیا سے کامیاب اور کامران ہو کے چلے جاؤ, تاکہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچو تو تمہارا احترام کیا جائے, تمہارا استقبال کیا جائے اور تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ یہ وہ مخلوق ہیں, وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی اطاعت کی ہے اور اپنے نبی کی اطاعت کی ہے. تو یہ لازمی چیزیں ہیں. انشاءاللہ العزیز ساتھ ساتھ مسائل چلتے رہیں گے. تو یہ لازمی کچھ باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دیں کہ رمضان شریف کا احترام, رمضان شریف کا استقبال یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور ہر مسلمان یہ سمجھے روزہ بھی رکھنا ہے, نماز بھی ادا کرنی ہے اور خوب اللہ سے مانگنا ہے, دعائیں کرنی ہے, اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا مانگنی ہے. یا اللہ جہاں جہاں پہ مسلمان ہیں یا اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرما, انہیں پریشانیوں اور تنگیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے اس اسلام کو جو پورا عالمی اسلام ہے, جو پوری مخلوق کا مذہب ہے, یا اللہ سب کو توفیق عطا فرما دے, وہ اسلام کی اس مبارک سرحدوں کے اندر داخل ہو جائیں اور امن اور امان کے ساتھ رہیں. تو جو دعا بھی آپ مانگیں گے, افطاری کے وقت مانگیں گے, سحری کے وقت مانگیں گے, وہ ضرور قبول ہوگی. ہر آدمی کوشش کرے کہ افطاری سے پہلے وہ باوضو ہو جائے اور 10-15 منٹ پہلے دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے اللہ سے جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے.